الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق اللہ العظیم. ترجمہ دیکھیے. لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. قد تبین الرشد من الغی، یقیناً ہدایت واضح ہو گئی گمراہی کے مقابلے میں. فمن یکفر بالطاغوت، پس جو طاغوت یعنی شیطان کا انکار کرے، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور اللہ پر ایمان لے آئے، فَقَدْ اسْتَمْسَكَ، تو اس شخص نے تھام لیا، بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى، ایک مضبوط کڑے کو، لَا انفصام لَهَا، جس میں کوئی کجی نہیں، جس میں کوئی ٹوٹنے کا ڈر نہیں. واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سننے والے جاننے والے ہیں. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے دوست ہیں. یخرجہم من الظلمات الی النور، کہ وہ ان کو تاریکیوں سے نکالتے ہیں نور کی طرف. والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، اور جنہوں نے کفر کیا ان کے دوست شیطان ہیں. یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ نکالتے ہیں ان کو نور سے تاریکیوں کی طرف. اولئک اصحاب النار، یہ وہ لوگ ہیں جو جہنمی ہیں. ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. گزشتہ آیت آیت الکرسی تھی، جس میں اللہ تعالیٰ کی حمد، اس کی تعریف بیان کی گئی، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کی صفات کا بیان تھا. اور میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ آیت الکرسی ایک ایسا عنوان ہے کہ اس میں پوری سورہ بقرہ کے مضامین اللہ تعالیٰ نے رکھ دیے، بلکہ پورے قرآن کریم کے مضامین آیت الکرسی میں موجود ہیں. اور اس آیت الکرسی کو قرآن کی عظیم ترین آیت ہونے کا شرف بھی حاصل ہے. اب یہ جو آیت ہمارے سامنے ہے، اس آیت کو آیت الکرسی سے بڑا گہرا تعلق ہے. وہ اس لیے کہ جب اتنے عظیم اللہ کا اور اتنے صفات والے رب کا تذکرہ ہوا، اس کے علم کا، اس کی قدرت کا، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا، اور پھر آخرت میں اللہ کی قدرت کا اور اس کے دربار میں سفارش کے لیے لوگوں کا
اس کی اجازت کا انتظار کرنا، یہ ساری چیزیں آیت الکرسی میں جب بندہ پڑھتا ہے تو پھر ایک عقل مند انسان کو، جس کو اللہ نے ذرا سی بھی سوجھ بوجھ دی ہو، اس کے لیے اللہ کو پہچاننا آسان ہو جاتا ہے۔ جب کسی نے اللہ کو پہچان لیا تو پھر ایمان کا قبول کرنا اس کے لیے آسان ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ ایمان کے قبول کرنے کے لیے کسی قسم کی زبردستی جائز نہیں ہے۔ آپ زبردستی کسی کو ایمان میں داخل نہیں کر سکتے۔ لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں داخل ہونے کے لیے، ایمان میں داخل ہونے کے لیے، مسلمان ہونے کے لیے زبردستی کرنا جائز نہیں ہے۔ اس آیت کا یہی مطلب ہے جو کہ صحابہ نے بیان فرمایا ہے۔ اب اس آیت کو بہت ساری جگہوں پر استعمال کیا جاتا ہے، تو ہر معاملے میں زبردستی کی گنجائش ہے یا نہیں، اس موضوع پر بھی اس آیت کو لوگ استعمال کر لیتے ہیں کہ بھئی زبردستی نہیں کرنی چاہیے، کسی بھی معاملے میں زور نہیں دینا چاہیے، لیکن یہ بات درست نہیں ہے۔ یہ آیت ایمان میں داخل ہونے سے متعلق ہے، یعنی کوئی بندہ مسلمان ہو، کلمہ پڑھے، تو اس کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ اپنی مرضی سے مسلمان ہو، اپنی پسند سے، اپنی رضامندی سے وہ مسلمان ہو۔ اگر کسی کے دباؤ میں آ کر، کسی کی زبردستی میں آ کر، یا یہ کہ کسی کے لحاظ میں وہ کلمہ پڑھتا ہے، تو نہ اس کا کلمہ قبول ہوگا، نہ اس کا ایمان میں داخلہ معتبر مانا جائے گا۔ اسی سے پھر اس اعتراض کا جواب مل گیا کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے یا اخلاق کے ذریعے پھیلا ہے، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلسل جد و جہد اور کوشش کے نتیجے میں پھیلا ہے۔ تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ جب اللہ نے یہ کہہ دیا کہ زبردستی اسلام میں داخل کرنا جائز نہیں، تو تلوار بتا کر کلمہ پڑھانا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اس لیے یہ اعتراض اسلام پر نہیں کیا جا سکتا کہ اسلام تلوار کے زور پر پھیلا ہو۔ تلوار کے زور پر اگر اسلام پھیل بھی جائے تو وہ اسلام نہیں ہوگا۔ مغلیہ سلطنت نے یہاں ایک لمبے عرصے تک حکومت کی، تلوار ان کے پاس تھی، حکومت ان کے پاس تھی، لیکن زبردستی انہوں نے بھی کسی کو ایمان لانے پر مجبور نہیں کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جبر و اکراہ، زبردستی کرنا، یہ انسان کے جسم کو تو راضی کر سکتے ہیں کہ پٹائی کے ڈر سے، سزا کے ڈر سے آدمی بظاہر کوئی کام کر لے کہ وقتیہ طور پر سزا سے بچ جائیں، اس کا تو اعتبار، لیکن قلب اور دل جو ہے یہ زبردستی سے متاثر نہیں ہو سکتے۔ قلب اور دل، اس کو تو اثر انداز ہونا پڑے گا، اس پر اس کو منانا پڑے گا، اس کی مرضی کے مطابق اس مضمون کو سمجھانا پڑے گا، تب کہیں جا کر وہ کسی کام کے لیے آمادہ ہوتا ہے۔ زبردستی بہت سے کام آدمی کر لیتا ہے، لیکن اس کا دل اس کام میں لگا نہیں ہوتا۔ دل یہ چاہتا ہے کہ بھائی چلو سب کر رہے ہیں ہم بھی کر لیں گے، لیکن دل کی رضامندی یہ کسی کے لاٹھی، کسی کے ڈر، کسی کے خوف سے بدل نہیں سکتی۔ اسلام دل سے تصدیق کرنے کا نام ہے۔ ایمان دل سے شروع ہوتا ہے، زبان سے اس کا اظہار ہوتا ہے، لیکن اصل جو مرکز ہے اس کا وہ دل ہے، اور دل پر کسی کا جبر، کسی کی زبردستی کام نہیں آتی۔ اس لیے فرمایا اسلام میں آنے کے لیے اور دین میں آنے کے لیے کسی قسم کی زبردستی جائز نہیں ہے۔ قد تبین الرشد من الغی، اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر اور اپنی کائنات کے اندر اتنی نشانیاں پھیلا رکھی ہیں کہ ایک عقل مند انسان ان نشانیوں کو دیکھ کر خود سمجھ لیتا ہے کہ یہ کسی کے بنانے سے وجود میں آئی ہیں، یہ اپنے سے نہیں آئی بلکہ اس کو کسی نے بنایا ہے۔ اسی لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ انبیاء کا سلسلہ نہ بھیجتا، نہ چلاتا، انبیاء کو نہ بھیجتا، تب بھی عقل مندوں پر ایمان لانا ضروری تھا۔ یعنی دنیا میں اللہ کی قدرت کی اتنی نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں، خود انسان کی اپنی ذات میں دیکھ لیا جائے، وفی انفسکم افلا تبصرون، قرآن نے پوچھا بھی ہے کہ اپنی ذات میں دیکھو کتنی نشانیاں چھپی ہوئی ہیں، کہ اب بھی تم کو نظر نہیں آتا؟ تو انسان کی عقل کا صحیح ہونا یہ ایمان میں داخلے کا سب سے بڑا سبب ہوتا ہے۔
جس کی عقل خراب ہو، فکر خراب ہو، پھر وہ زبردستی ایمان میں آ جائے، کلمہ پڑھ لے، تو تب بھی اس کے کلمے کا اعتبار نہیں ہوگا۔ فرماتے ہیں قد تبین الرشد من الغی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک بڑھیا تھی جو حضرت عمر کے گھر کا کام کاج کیا کرتی تھی، کام کرتی تھی۔ تو حضرت عمر نے اس سے کہا کہ بڑھیا ایمان قبول کر لے۔ تو اس نے کہا کہ اب تو بڑھاپا ہوں، قبر کے قریب ہوں، کیسے میں اس عمر میں اور اس موقع پر میں کیسے اپنے مذہب سے بے وفائی کروں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے اور یہی آیت تلاوت فرمائی لا اکراہ فی الدین، کہ زبردستی کسی کو دین میں داخل نہیں کیا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آئے، مدینے کے رہنے والے تھے، حسین انصاری۔ آ کر کے کہا کہ یا رسول اللہ میں تو ایمان میں آ گیا، لیکن میرے 2 بیٹے ہیں جو نصرانی ہیں، عیسائی ہیں، میں چاہتا ہوں ان کی نصرانیت کی وجہ سے میرے دل پر بڑا بوجھ ہے، میں چاہتا ہوں کہ زبردستی ان کو کلمہ پڑھوا دوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت تلاوت فرمایا لا اکراہ فی الدین، کہ کلمہ پڑھنے کے لیے زبردستی نہیں کی جائے گی، بلکہ اس کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی جائے گی۔ اب آپ دیکھیے کہ جب زبردستی کلمہ پڑھوانا جائز نہیں تو زبردستی کسی کو بیان میں بٹھانا جائز ہوگا؟ زبردستی کسی کو بیان میں بٹھانا جائز ہوگا؟ لوگ دروازوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور نکلنے والوں کا راستہ روک دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیٹھو کچھ دیر، کوئی زبردستی کیوں کرتے ہو؟ زبردستی شریعت میں جائز نہیں ہے۔ جب کلمہ پڑھوانے کے لیے زبردستی نہیں ہے تو پھر بیان سننے کے لیے زبردستی کرنا یہ جہالت ہے، یہ بے وقوفی اور نادانی ہے، شریعت کے احکام کو نہ جاننا، اور ان جیسے جاہلوں کی وجہ سے پورے دین کا نقصان ہو جاتا ہے۔ تو دین میں زبردستی نہیں ہے، کلمہ پڑھنے میں زبردستی نہیں ہے۔ آدمی کو 1-2 دفعہ کہہ دیا جاتا ہے کہ بھائی یہ کرو، اور اللہ کے رسول کو بھی یہ تو حکم ملا تھا کہ آپ کا کام ہے دعوت کا پہنچا دینا، لست علیہم بمسیطر، ڈنڈا لے کر پیچھے پڑھنا اور ان کو ایمان میں لانا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ ایک دفعہ آپ نے سمجھا دیا، اور ایک جھوٹ بولا جاتا ہے کہ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 70 مرتبہ ابو جہل کے گھر پر گئے، جھوٹ ہے، یہ جھوٹا قصہ ہے، ایسی کوئی حدیث نہیں، ایسی کوئی روایت نہیں، اور سیرت میں ایسی کوئی بات موجود ہی نہیں۔ 70 مرتبہ ایک کافر کے گھر پر آپ دعوت دینے کے لیے گئے، جھوٹ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اللہ کے رسول کی شان کے خلاف ہے۔ قرآن تو ایک دفعہ یہ کہہ دیتا ہے آپ نے دعوت پہنچا دی، اچھے انداز میں پہنچا دی، اب اس کی مرضی ہے وہ آئے گا کہ نہیں آئے گا۔ اللہ اگر زبردستی کرنا چاہے تو دنیا میں کون کافر رہے گا؟ سب کلمہ پڑھ لیں گے۔ اگر اللہ بھی زبردستی کر دے تو دنیا میں کون نافرمان باقی رہے گا؟ سارے مسلمان ہو جائیں گے، لیکن نہیں۔ یہ امتحان کیا ہے؟ دنیا دارالامتحان، تو امتحان کب بنے گا؟ آپ زبردستی کسی کو کلمہ پڑھوا دیں گے تو امتحان کہاں رہا؟ یہ تو جبر ہو گیا، یہ تو اکراہ ہو گیا، دباؤ ڈالنا ہو گیا۔ تو اس لیے زبردستی دین کے کسی عمل میں نہیں ہو سکتی۔ حکمت، اور حکمت کسے کہتے ہیں کہ وقت کے تقاضے کو سامنے رکھتے ہوئے کام کرنا، یہ ہے حکمت۔ اور اسی کو اللہ کے رسول کے ذریعے سے امت کو پہنچایا گیا کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، کہ اللہ کے رسول آپ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلائیں تو حکمت کے ساتھ بلائیں۔ ایسا نہیں کہ کسی کے گھر میں جنازہ ہو گیا اور آپ وہاں جا کر تقریر شروع کر دیں، شادی کی فضیلت بیان کر دیں۔ کسی کے گھر میں شادی ہو رہی ہو اور آپ کو بیان کے لیے بلایا جائے اور وہاں جا کر آپ آخرت یاد دلا دیں، قبر کے مسائل بیان کر دیں، تو یہ تو حکمت سے کے خلاف بات ہوگی۔ تو جہاں جو گفتگو کرنی ہے وہ گفتگو کرنا یہ حکمت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو یہی حکم ملا ہے اور آپ کے ذریعے سے پوری امت کو ملا۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ۔ اب یہاں سے اللہ ایک ضابطہ بتاتے ہیں کہ دیکھو کلمہ طیبہ جو ہے ہمارا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ اس میں جو پہلا لفظ ہے وہ کیا ہے؟ لا الہ۔ پہلے نفی کی گئی، انکار کیا گیا، لا الہ یعنی کوئی معبود نہیں ہے، لا الہ کوئی معبود نہیں ہے، انکار ہو گیا۔ الا اللہ،
تو معبود کون ہے؟ اللہ ہے۔ پہلے انکار اور پھر اقرار۔ تو اللہ کی معبودیت کو اور اللہ کے معبود ہونے کو بتانے سے پہلے اللہ کے علاوہ جتنی چیزیں معبودوں کی لسٹ میں تھیں ان سب کا انکار کرنا ضروری ہے۔ اس کے بغیر کلمہ مکمل نہیں ہو سکتا۔ کوئی اللہ کو بھی مانے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کر لے تو یہ تو توحید کے خلاف ہے۔ اسی لیے فرمایا پہلے انکار کرو سارے معبودوں کا، پھر کہو کہ اللہ اکیلا ہے۔ یہاں یہی فرمایا فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، جو طاغوت اور شیطان اور غیر اللہ کا انکار کرے گا، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور اللہ پر ایمان لائے گا، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، یہ وہ شخص ہے کہ اس نے ایک مضبوط حلقہ، ایک مضبوط کڑا اس نے تھام لیا ہے، لَا انفصام لَهَا، جو ٹوٹنے والا اور چھوٹنے والا نہیں ہے۔ کلمہ طیبہ سمجھ گئے کہ پہلے انکار ہے، اس لیے ذکر جب کروایا جاتا ہے تو اس ذکر کا نام ہے نفی و اثبات۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ سے نفی ہو گئی سارے معبودوں کی، اور الا اللہ کے ذریعے سے اس کو ثابت کیا گیا کہ صرف اللہ اکیلا معبود ہے۔ تو اس لیے پہلے انکار ضروری ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے آیت کے ذیل میں لکھا کہ ایک مسلمان کے لیے جیسے اللہ پر ایمان لانا اور اللہ سے محبت کرنا ضروری ہے، ایسے ہی کفر سے نفرت اور کفر سے براءت کا اظہار بھی ضروری ہے۔ یعنی کفر کے بارے میں بندہ یہ کہے میں لعنت بھیجتا ہوں شیطان پر اور لعنت بھیجتا ہوں کفر اور کفر کے تمام چیزوں پر، تب وہ مومن بنے گا۔ وہ صرف ایمان والا ہے لیکن کفریہ چیزوں کو برا نہیں سمجھتا، وہ یوں سمجھتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ اپنے مذہب پر عمل کریں۔ اس جملے کے کہتے ہوئے اس کا دل ان کے مذہب سے نفرت کرتا رہے۔ آپ کو عمل کرنا ہو کریں، لیکن مذہب برحق ہمارا ہے، سچا ہمارا دین ہے، تم نہیں مانتے تو تم اپنے اوپر عمل کر لو، لکم دینکم ولی دین، لیکن ہم تمہارے مذہب کی تعظیم اور اس کو ہمارے مذہب کے برابر نہیں مانیں گے۔ دنیا میں مذاہب کتنے ہیں؟ حق اور سچ ایک ہے، بقیہ سارے باطل ہیں۔ تو اللہ کو ماننے والے اگرچہ کہ کسی اور مذہب میں سے تعلق رکھتے ہوں، لیکن جب تک اسلام پر اور اسلام کے بنیادی احکام پر اور اسلام کے بنیادی قوانین پر ان کا ایمان نہیں ہوگا، تب تک ان کے ساتھ مومنانہ رویہ اختیار نہیں کیا جا سکتا۔ مومنانہ رویہ، ایک مومن دوسرے مومن کے ساتھ جو رویہ اختیار کرتا ہے اور کرنا چاہیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکام دیے وہ صرف ان مومنوں کے ساتھ ہوں گے جو اللہ اور اس کے رسول کے مطابق ایمان میں ہوں گے، اور اپنی مرضی سے جو لوگ ایمان میں آ رہے ہیں کفر سے براءت کا اظہار نہیں کرتے، مذہب دوسرا ہو قبول کر لیتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے آپ بھی ٹھیک ہیں ہم بھی ٹھیک ہیں، یہ کفر ہے۔ آپ بھی ٹھیک اور ہم بھی ٹھیک والا جو نظریہ ہے صلح کل، یہ کفر ہے۔ آپ غلط ہو ہم صحیح ہیں، یہ ایمان ہے۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، پہلے طاغوت کا انکار، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور اللہ پر ایمان، تب اللہ فرماتے ہیں فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، عروۃ الوثقیٰ کہتے ہیں ایک ایسا مضبوط حلقہ جو لوہے کا کڑا ہوتا ہے۔ مثال سے یوں سمجھیں کہ ایک آدمی سمندری جہاز سے جا رہا ہو، اچانک پانی میں گر گیا اور منزل دور ہے، ہاتھ پیر مار کر وہ جہاز کے قریب تو پہنچ گیا، اور اس نے جہاز میں کسی لگے ہوئے ایک لوہے کے کڑے کو پکڑ لیا، تو اب وہ جو لوہے کا کڑا ہے اس کو کہتے ہیں عروۃ الوثقیٰ، مضبوط حلقہ، مضبوط کڑا اس نے تھام لیا۔ اب وہ جب تک اس کے ساتھ جڑا رہے گا محفوظ رہے گا، جب اس کے ہاتھ چھوٹیں گے یا وہ چھوڑ دے گا وہ پھر آدمی کو ختم ہو جائے گا۔ اسلام کو اللہ نے عروۃ الوثقیٰ فرمایا کہ دین کو جب تک انسان دین اسلام سے جڑا رہے گا محفوظ رہے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور جب اس کو چھوڑے گا تو پھر اس کے ساتھ تباہی ہوگی۔ لا انفصام لها، دنیا کے کڑے تو ٹوٹ سکتے ہیں، اسلام ایک ایسا کڑا ہے کہ جو کبھی ٹوٹ نہیں پائے گا، اس لیے کہ مضبوط ہے۔ واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سننے والا ہے لوگوں کی باتوں کو،
جاننے والا ہے لوگوں کے کاموں کو کہ وہ کیا کر رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں، تنہائی کی گفتگو کیا ہے، اور ایمان لا کر لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر رہے ہیں، اپنوں کے پاس جب جاتے ہیں تو پھر کیا ان کی گفتگو ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں اللہ جانتے ہیں۔ اس لیے فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ وہ ہیں جو ایمان والوں کے دوست بھی ہیں، کارساز بھی ہیں، نگران بھی ہیں، ذمہ دار بھی ہیں، محافظ بھی ہیں۔ ولی کا جو لفظ آتا ہے نا، ولی، ہمارے پاس اس کے ایک ہی معنی فکس ہیں، کیا؟ اللہ کا، اللہ والے، اللہ کے دوست، ایک ہی معنی ہم جانتے ہیں کہ بس یہ ولی ہیں اللہ کے، جبکہ ولی کے معنی عربی زبان میں کئی طرح سے آتے ہیں۔ ایک لڑکا لڑکی نکاح کرتے ہیں تو لڑکی کی طرف سے ایک ولی ہوتا ہے، لڑکے کی طرف سے ایک ولی ہوتا ہے۔ یہاں ولی کے معنی سرپرست کے آتے ہیں، یہاں ولی کے معنی سرپرست کے ہیں۔ اسی طریقے سے ہم کسی کو بازار بھیج رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ وہاں چلے جانا، تمہارے پاس پیسے نہ ہو تو اس کو میرا رابطہ، میرا اس کو یوں کیا کہتے ہیں، اس کو کہ بھائی نام لے لینا، وہ تمہاری مدد کر دے گا۔ تو وہ جو مدد ہو رہی ہے یہ مدد بھی ولی کر رہا ہے۔ تو ولی کا ایک معنی دوست کے ہیں، ایک معنی سرپرست کے ہیں، اور ایک معنی مددگار کے ہیں، ایک معنی نگران کے ہیں، ذمہ دار کے ہیں۔ تو یہ سارے معنی اگر جمع ہو جائیں اور پھر وہ نام اور وہ لفظ کسی ذات اور کسی ذات کے لیے مناسب ہے تو وہ کون سی ذات ہے؟ ظاہر ہے کہ اللہ کی ذات ہے۔ اس لیے کہ ایک انسان سرپرست ہے لیکن مدد کرنے پر قابل نہیں ہے، قادر نہیں ہے، کمزور ہے، بزرگ ہے، وہ مدد نہیں کر سکتے لیکن سرپرستی کر لیں گے۔ تو ایک معنی پائے گئے، دوسرے نہیں پائے جاتے۔ بعض مدد تو کر سکتے ہیں، سرپرستی کی صلاحیت نہیں ہے، ایک معنی پائے جاتے ہیں، دوسروں سے وہ خالی ہو جاتے ہیں۔ تو سارے معانی جس ذات کے اندر پائے جا سکتے ہیں وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ اس لیے مسلمانوں کے سب سے زیادہ دوست کون؟ اللہ۔ سب سے بڑے مددگار کون؟ اللہ۔ سب سے بڑے نگران اللہ، سب سے بڑے سرپرست اللہ، کام بنانے والے اللہ۔ تو اس لیے فرماتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا۔ اب یہ جو ولی ہیں، بزرگان دین کو جو اولیاء کہا جاتا ہے، یہ ولی کی جمع اولیاء ہے۔ ولی کا ایک ہو تو ولی کہیں گے، کئی سارے ہوں تو اولیاء کہیں گے، ایک ہو تو نبی کہیں گے، کئی سارے ہوں تو انبیاء کہیں گے، ایک ہو تو صفی کہیں گے، کئی سارے ہوں اصفیاء کہیں گے، ایک ہو تو تقی اور متقی کہیں گے، کئی سارے ہوں اتقیاء کہیں گے۔ تو ایک ولی اور کئی سارے ہوں اولیاء۔ اب اولیاء کرام، بزرگان دین، کرام کریم کی جمع ہے۔ تو بزرگ لوگ جو تھے اللہ کے نیک بندے، جن کو دنیا نیک سمجھتی ہے، حقیقت تو اللہ جانتا ہے، آخرت کے بارے میں ان کا کیا ہوگا اللہ جانتا ہے، لیکن دنیا میں ان لوگوں کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کا نیک بندہ تھا، ایمان کی حالت پر گیا، یہ اللہ کا دوست ہے۔ کتنے ہوں گے؟ یہ جتنی قبریں ہیں اتنے ہی ہیں، یہ جتنی قبریں، مزاریں، چادریں لگ رہی ہیں، اتنے ہی ولی گزرے دنیا میں۔ پھر ہر مسلمان جو کلمے کی موت لے کر جا رہا ہے وہ اللہ کا ولی ہے۔ اب سارے قبرستان پر قبے چڑھا دو، سب پر چادریں چڑھیں گے۔ مخصوص مارکیٹنگ کی دکانیں ہوتی ہیں کچھ، وہاں کاروبار زیادہ بنتا ہے تو لوگ کھول دیتے ہیں اپنی دکان، اور وہ مجاورین بیچارے نہ نماز کے، نہ روزے کے، نہ طہارت کے، نہ پاکیزگی کے، نہ تقوی کے، نہ للہیت کے، نہ حقوق العباد کے، نہ حقوق اللہ کے، بس یہ ہے کہ اللہ کے ولی کے قبر کے پجاری ہیں۔ پجاری تو نہیں کہتے، کیا کہتے ہیں؟ مجاور ہیں، لہٰذا ہم بزرگ ہمارے کو خبر جنت میں اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ اور اوپر قرآن نے ہم آیت پڑھے ہیں کہ من ذا الذی یشفع عنده الا باذن، اللہ کے دربار میں اللہ کی اجازت کے بغیر سفارش کون کر سکتا ہے؟ کس نے کہا کہ شیخ عبد القادر جیلانی سفارش کریں گے؟ وہ ایک تقریر کر رہا تھا، بولے کہ جتنے قادری ہیں وہ سب شیخ عبد القادر جیلانی کے ساتھ جنت میں چلے جاؤ۔ کس نے بولا بھائی؟
اور جتنے چشتیہ ہیں سارے شیخ ابو معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جنت میں چلے، کس نے بتایا؟ اور جتنے سہروردی ہیں وہ شیخ شہاب الدین سہروردی کے ساتھ چلے جاؤ، اور جتنے نقشبندی ہیں شیخ بہاؤالدین نقشبندی کے ساتھ گھس جاؤ جنت میں، جاگیر ہے ہماری۔ اللہ نے جب بتا دیا کہ میری اجازت کے بغیر کوئی جا نہیں سکتا، کسی کو لے جا نہیں سکتا، ہم کیسے ڈکلیئر کر دیتے ہیں کہ وہ ہمیں لے جائیں گے؟ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ عقیدہ، کیا عقیدہ؟ سننے میں اچھی لگتی ہیں باتیں، لیکن عقیدہ؟ ہمیں تو قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ اجازت دینے کا مرحلہ کب کا ہے؟ بتائیے، اللہ سفارش کی اجازت کب دے گا؟ دے چکا ہے یا دینے والا ہے؟ نہیں نا، ابھی تو کسی کو نہیں دیا نا۔ تو جب اللہ نے اجازت ابھی دی ہی نہیں، قیامت کے دن یہ سارا منظر ہوگا، معاملہ ہوگا، تو ہم کیسے ڈکلیئر کر دیں گے کہ فلاں کے ساتھ چلے جائیں گے اور فلاں کے ساتھ چلے جائیں گے اور فلاں کے ساتھ چلے جائیں گے؟ ہم کون ہوتے ہیں ڈیسائیڈ کرنے والے؟ اللہ پر الزام لگ رہا کہ نہیں لگ رہا؟ اللہ پر الزام لگ رہا کہ نہیں؟ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ ابھی اجازت کسی کو ملی ہی نہیں، پیپر لیک ہو گیا، نام باہر آ گئے کہ فلاں 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 کو اجازت ملنے والی ہے، اور اللہ تو کہتے ہیں کہ ہماری اجازت کے بغیر کوئی لے جا نہیں سکتا، سفارش نہیں کر سکتا، اور نہ سفارش کام آئے گی، نہ وہاں پر دوستی کام آئے گی، نہ رشتہ داری کام آئے گی۔ آج جن کے نام پر ایک دوسرے کے سر پھاڑے جا رہے ہیں، گلے کاٹے جا رہے ہیں، کیا یہ لے جائیں گے جنت میں؟ صاف اعلان ہے، من یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ۔ سفارش بھی ہر ایک کی کام نہیں آئے گی، دوستی کام نہیں آئے گی، محبت کام نہیں آئے گی، اس لیے کہ جو محبت تقوی کے خلاف ہوگی وہ جہنم کا راستہ ہے۔ اور ہم نے اتنا آسان بنا لیا دین کو کہ بس کچھ نہ کرو، ان کے نام پر جیتے رہو اور وہ جنت میں لے جائیں گے، پیرانے پیر جنت میں لے جائیں گے، اور فلاں کیسا لے جائیں گے بھائی؟ عروۃ الوثقیٰ تو کوئی اور ہی اللہ بتاتا ہے، اور ہم نے اپنے نظریے سے ایک عروۃ الوثقیٰ بنا لیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہر مومن جو ایمان پر دنیا سے جائے گا وہ اللہ کا ولی ہے، وہ ہے اللہ کا دوست۔ اللہ ولی الذین آمنوا، جتنے ایمان والے دنیا سے ایمان کی حالت میں جا رہے ہیں یہ سب اللہ کے دوست ہیں۔ اللہ ہم سب کو نصیب کرے ایسی موت۔ تو کسی ایک کے بارے میں ہم یہ فکس کر لینا کہ یہ اللہ والا تھا، اور باقی ایمان والے جو دنیا سے جنت میں، جو دنیا سے ایمان کی حالت میں جا رہے ہیں ان کا کیا؟ یہ ہم نے پتہ نہیں کہاں سے چیزیں سیکھ لیں اور اسی پر زندگی کی ایک حصہ ہم نے گزار دیا۔ ہر ایمان والا جو کلمے کی موت مرتا ہے وہ اللہ کا ولی ہے۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جو اس کے دوست ہیں ایمان والے، ان کو تاریکیوں سے نکالتے ہیں، نور کی طرف لے جاتے ہیں۔ یہاں لفظ غور کریں، ظلمات، ظلمات، اور لفظ آیا ہے نور۔ آپ پورا قرآن پڑھ کر دیکھ لیں، پورا قرآن پڑھیں، پورے قرآن پاک میں کہیں بھی نور کو نورین نہیں ذکر کیا گیا۔ وہ جب بھی لفظ آیا ہے نور، وہ ایک ہی آیا ہے، سنگل ورڈ اللہ نے استعمال فرمایا، نور۔ کیوں؟ اس لیے کہ سارے خراب راستوں میں سیدھا راستہ صرف ایک ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ نور کا جب لفظ آ جاتا ہے تو اس کا مطلب صاف ہو گیا کہ یہ وہی راستہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جتنے راستے ہیں ان کو اللہ نے کیا کہا؟ الظلمات۔ کئی طرح کی تاریکیاں ہیں، نور ایک ہے، روشنی ایک ہے، تاریکیاں بہت زیادہ ہیں۔ ایک تاریکی کفر کی ہے، ایک تاریکی شرک کی ہے، ایک تاریکی نفاق کی ہے، ایک تاریکی بد عقیدگی کی ہے، ایک تاریکی بے عملی کی ہے، ایک تاریکی تشکیک والی ہے، ایک تاریکی الحاد والی ہے۔ اتنی تاریکیوں میں سے بندے کو اللہ نکالتا ہے، اور اللہ کے علاوہ کوئی اور نکال بھی نہیں پاتا۔
کوئی نہیں نکال سکتا انسان کو تاریکیوں میں سے سوائے اللہ کے۔ اسی لیے انسان ساری امیدوں کا مرکز اللہ کی ذات کو بنائے اور یوں کہہ دے کہ مولا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، آپ نے ایمان دے دیا، ہدایت دے دی، اب ایمان اور ہدایت میں آنے کے بعد ہمارے دلوں میں کجی اور ٹیڑھپن پیدا مت کریے گا۔ لا تزغ قلوبنا، سیدھے راستے پر چلتے چلتے ہمارا دل ہٹنے نہ پائے، شرک کی طرف، کفر کی طرف، بدعقیدگی کی طرف، نفاق کی طرف، الحاد کی طرف، شکوک و شبہات کی طرف، غلط عقیدوں کی طرف اے اللہ ہم کو جانے نہ دینا، سیدھے راستے پر چلائیے گا۔ اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے پر ہم کو چلائیے گا۔ تو نور ہمیشہ ایک ہوتا ہے، تاریکیاں کئی ایک ہوتی ہیں، اس لیے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے دوستوں کو نور کی طرف لاتے ہیں، تاریکیوں سے نکالتے ہیں۔ والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، اور جو کافر ہیں ان کے دوست کون؟ ظاہر ہے کہ اللہ تو ہے نہیں، اللہ سے دوستی کی بنیادی شرط ایمان، اللہ سے دوستی کی بنیادی شرط ایمان، اور کافر ایمان سے محروم، تو اب ان کے دوست کون؟ فرماتے ہیں ان کے دوست شیاطین۔ الطاغوت، یہ جو لفظ طاغوت ہے اس کو اس سے پہلے بھی کسی موقع سے ذکر کیا گیا ہے۔ طاغوت کہتے ہیں ہر وہ چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی کے مقابلے میں آئے۔ اللہ کے مقابلے میں تو آ نہیں سکتا، اس کی کبریائی کا مقابلہ کرنے کے لیے اگر کوئی آئے وہ طاغوت ہے۔ تو سب سے پہلے کون آیا؟ شیطان آیا کہ میں کیوں سجدہ کروں؟ حکم ماننا چھوٹے کا کام ہوتا ہے، سوال کرنا برابر والے کا کام ہوتا ہے، لے اللہ کے برابر تو کوئی ہے نہیں، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کے برابر تو کوئی ہے ہی نہیں۔ تو شیطان نے سب سے پہلے کیا کیا؟ سوال کیا میں کیوں سجدہ کروں؟ پھر اپنے سوال کو صحیح سمجھانے کے لیے اس پر دلیل دے دی، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مٹی سے بنایا مجھے آگ سے بنایا، اور سجدے کا حکم دیتے ہو؟ اللہ نے جواب نہیں دیا، کہا کہ نالائق نکل یہاں سے۔ اللہ چاہتے تو اس کو جواب دے سکتے تھے کہ مٹی کے اندر یہ خصوصیت، آگ کے اندر یہ خصوصیت، جیسے آج ہم تفسیر میں جوابات دیتے ہیں نا کہ مٹی میں یہ خصوصیت ہیں، آگ کے اندر یہ چیزیں تھیں، اس لیے آگ کی اور مٹی کی فضیلت کے اندر آگ کم ہے اور مٹی کی فضیلت زیادہ ہے، یہ ساری چیزیں ہم سنا دیتے ہیں۔ اللہ نہیں سنا سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مقابلے پر آ رہا ہے، بغاوت پر آ رہا ہے، لہذا یہاں سے نکل جاؤ۔ طاغوت میں سب سے پہلے آتا ہے شیطان، اس کے بعد ہر وہ طاقت جو اللہ کی طاقت کو للکارتی ہے، اللہ کی طاقت کو جو للکارتی ہے وہ سارے کا سارا طاغوت ہے۔ اب بعض لوگ طاغوت کے معنی کو اتنا عام کر دیتے ہیں، اتنا پھیلا دیتے ہیں کہ اس میں بہت سی جائز چیزیں بھی طاغوت کے اندر وہ لوگ شامل کر لیتے ہیں، اور جس کے نتیجے میں ان چیزوں کا شکار ہونے والے مسلمانوں کو کافر سمجھ لیتے ہیں۔ یہ بھی بیوقوفی ہے، یہ بھی نادانی ہے، معلومات کی کمی اور کجی ہے۔ تو طاغوت کا مطلب سمجھ گئے؟ سب سے پہلے شیطان مراد ہوتا ہے، اور اس کے بعد ہر وہ طاقت جو اللہ کی قدرت اور اس کی کبریائی کا مقابلہ کرنے کے لیے آتی ہے، وہ ساری طاقتیں طاغوت میں داخل ہیں۔ شیطان کافروں کے دوست ہوتے ہیں، یخرجونہم من النور الی الظلمات، کہ وہ لوگوں کو نور سے تاریکیوں کی طرف لے جاتے ہیں۔ یہاں حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب باتیں لکھی ہیں، بہت ڈر لگتا ہے پڑھ کر کے۔ یہ نہ سمجھنا کہ طاغوت سے صرف شیطان مراد ہوں گے، ہر وہ مسلمان جو دوسرے مسلمان کو راہ حق سے بھٹکائے گا وہ بھی اس کے اندر داخل ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ دیکھو نور کے راستے سے تاریکیوں کی طرف لے جا رہا ہے، یہ بھی طاغوت ہے، اور یہ بھی کافروں والا عمل کر رہا ہے۔ سیدھے راستے پر ایک بندہ بیٹھا ہے اللہ کے گھر میں، اور دوست نے آ کر کہا کہ چلو گھومتے ہیں، یہ غلط راستے کی طرف لے جایا جا رہا ہے، تو یہ سارے لوگ اس میں داخل ہو سکتے ہیں، اس لیے بہت ڈرنے کی ضرورت ہے۔ ہر وہ گناہ جو ہم کرتے ہیں کوشش اس بات کی ہونی چاہیے کہ وہ گناہ ہماری ذات سے نکل کر کسی اور کی ذات میں نہ جانے پائے۔ ہم برے ہیں تو ہماری برائی ہماری اپنی ذات تک محدود رہے، ہماری برائی دوسروں تک اگر منتقل ہوگی تو وہ ہم توبہ کر لیں گے، وہ اگر توبہ نہیں کرے گا تو اس کا گناہ بھی ہمارے اثر ہوگا۔
من سن سنۃ حسنۃ فلہ اجرھا واجر من عمل بھا، جو آدمی اچھے طریقے کی بنیاد ڈالے گا اس کو اس کا ثواب ملے گا، اور جو اس طریقے پر عمل کرے گا اس کا بھی اس کو ثواب ملے گا۔ ومن سن سنۃ سیئۃ، اور جو کسی برے طریقے کی بنیاد ڈالے گا فلہ اجرھا واجر من عمل بھا، تو گناہ کرنے والے کو بھی اس کا گناہ ملے گا، اور اس غلط طریقے پر چلنے والوں کا گناہ بھی اسی کو ہوگا۔ اس لیے ہم کو ڈرنا چاہیے کہ اپنی ذاتی زندگی کو ہم دیکھتے رہیں، مجھے کسی سے نفرت ہے، مجھے کوئی بندہ پسند نہیں ہے مجھے، اور آپ کو میں نے اس کے بارے میں زہر بھر دیا کان میں، آپ تو صاف دل تھے، آپ کو پتہ نہیں، آپ کا نہ اس سے کوئی تعلق ہے، نہ آپ کا اس سے کوئی معاملہ ہے، نہ آپ کا اس سے کوئی لین دین ہے، نہ آپ کی اس سے کوئی رشتہ داری ہے، محض میری دوستی میں آپ نے اس کے خلاف دل میں بغض بھر لیا، زہر بھر لیا، تو گویا کہ آپ ایک سیدھے راستے پر تھے، آپ کو غلط راستے پر ڈالا کس نے؟ میں نے۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ بھی اس طاغوت کے اندر شامل ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اپنے دوستوں کو کھنگالتے رہنا چاہیے کہ کہیں کوئی دوست غیر محسوس طریقے سے میرے کانوں میں کسی کی برائی تو نہیں ڈھول رہا، کہیں کوئی دوست میرے کانوں میں کسی مومن کے بارے میں بدگمانی تو پیدا نہیں کر رہا۔ تلاش کرے آدمی اور ایسا کوئی دوست ہو تو کہہ دینا چاہیے کہ بھائی یہاں تک دوستی نہیں جانی چاہیے، جو معاملہ ہے اپنے حد تک، تیرا اس سے کیا معاملہ ہے میں نہیں جانتا۔ وہ بچپن میں اچھا لگتا ہے کہ میرے دوست کو تو نے کیسے مار دیا، دوست نے جا کے لڑائی کی، بچپن کی لڑائیاں اچھی لگتی ہیں، لیکن جب عقل آ جائے، سمجھداری آ جائے، ایمان اور کفر سمجھنے لگے تو پھر آدمی کو اپنے آپ کا جائزہ لینا چاہیے کہ میں کس کے ساتھ کھڑا ہوں، حق کے یا باطل کے ساتھ۔ آدمی کو خود اپنا جائزہ لیتے رہنا چاہیے۔ یخرجونہم من النور الی الظلمات، یہ لوگ ظلمات کی طرف لے جاتے ہیں، نور سے نکال دیتے ہیں۔ اولئک اصحاب النار، یہ وہ لوگ ہیں جو جہنمی ہیں اور اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ ہماری ایک جگہ مسجد خاتم النبیین میں جب تفسیر ہوتی تو کچھ احباب بیٹھتے تھے، ان بیٹھنے والوں کو بہکا کر اٹھایا گیا۔ تفسیر میں بیٹھتے تھے لوگ درس میں، تو ایک صاحب نے اپنے دوست کو کہا کہ نہیں چلو، یہ جو تفسیر کرنے والے ہیں ان کا عقیدہ خراب ہے اور یہ فلاں 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 ہیں، اس لیے ان کے درس میں نہیں بیٹھنا ہے۔ تو وہ بیچارہ یہاں سے اٹھا، کہیں نہیں بیٹھا اور آج تک محروم ہے۔ تو یہ چیزیں اس آیت کے ذیل میں آ سکتی ہیں، مفتی محمد شفیع صاحب نے لکھا ہے۔ اس لیے ہم کو خود اپنی عقل کا استعمال بھی کرنا چاہیے۔ کان کسی کو ہم کرائے پر تھوڑے دیے ہوئے ہیں کہ وہ چوچائے بھر دے اپنے کانوں میں، میرے کان ہیں، سیس ڈالی جائے گی تو میرے کانوں میں ڈالی جائے گی، سزا ملے گی تو مجھے ملے گی نا بھائی۔ اس لیے بہت احتیاط، یہ آیتیں ڈراتی ہیں ہم کو کہ ہم کو زندگی کس طرح بیلنس کر کے گزارنی ہے۔ یہاں تک اللہ کی وحدانیت، تعظیم، قدرت کا بیان، پھر اس کے بعد اللہ کا ایمان والوں سے تعلق۔ مولانا عبد الماجد صاحب دریابادی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، دین کیا ہے، اسلام کیا ہے؟ فرمایا کہ پیدا کرنے والے سے بندے کا تعلق قائم ہو جائے، یہی دین ہے۔ جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت علی نے فرمایا کہ پورے قرآن کریم کا خلاصہ سورہ فاتحہ ہے، اور پوری سورہ فاتحہ کا خلاصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، اور پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم کا خلاصہ با ہے۔ لوگوں نے پوچھا حضرت کیسے؟ تو فرمایا کہ با عربی زبان میں جو با آتا ہے ایک جملے کو دوسرے جملے سے جوڑنے کے لیے آتا ہے۔ دیکھیے یہاں پر آیا فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، تو ایمان کو اللہ سے جوڑا، کفر کو طاغوت سے جوڑا۔ تو جوڑنے کے لیے جو حرکت آتی ہے، وہ جو حرف آتا ہے وہ کون سا؟ با آتا ہے۔ فرمایا کہ پورے قرآن کا، پوری شریعت کا خلاصہ یہ ہے انسان اللہ سے جڑ جائے، انسان اللہ سے جڑ جائے۔ تو مولانا دریابادی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرمایا کہ دین کا خلاصہ یہی ہے کہ پیدا کرنے والے سے انسان کا تعلق قائم ہو جائے، وہ اس کا ولی اور دوست بن جائے۔ یہاں تک مضمون مکمل ہوا۔ آگے 3 قصے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے، جن میں سے پہلا قصہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت، حیات اور ممات۔ اللہ زندگی دینے والا بھی اللہ،
اور موت کا دینے والا بھی اللہ کی قدرت کو بیان کیا۔ دوسرا اور تیسرا قصہ جو ہے آخرت کے احوال کو بیان کرنے کے لیے ہے۔ پہلا قصہ تو ابراہیم علیہ السلام والا ہے کہ انہوں نے جب نمرود